السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے نہایت معزز محترم قابل احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں اللہ رب العالمین کی ان گنت اور لا تعداد نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ میں نے اس لیے اس کو سب سے بڑی نعمت کہا کہ یہ واحد چیز ہے دنیا میں جو انسانوں کی اصلی اور حقیقی زندگی کو سنوارنے والی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے، پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی دولت آ جائے، اور وہ اس ساری دنیا کی دولت کو اچھے نیک کاموں میں صرف کر دے، خرچ کر دے، ساری کی ساری، وہ ساری دنیا کی دولت اس کو خرچ کر کے مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، ہسپتال بنا دے، اور یتیموں بیواؤں کے وظیفے لگا دے، ایک ٹیڑی پیسہ بھی اس میں سے وہ کسی گناہ کے گندے اور برے کام میں خرچ نہ کرے، ساری کی ساری دولت اچھے کاموں میں خرچ کر دے۔ اس بندے کے پاس اسلام نہ ہو، کیا ساری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت ہمیشہ والی زندگی سنور جائے گی؟ رب کے آسمان کے نیچے زمین پر اسلام کے سوا کوئی دوسری شے ہے ہی نہیں، پروردگار نے بنائی نہیں، جو انسانوں کی ہمیشہ والی زندگی کو، حقیقی زندگی کو بنا سکے اور سنوار سکے، وہ صرف کیا ہے؟ اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، میں صرف لمبی چوڑی باتیں انشاءاللہ نہیں کروں گا، موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ صرف ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں، یہ جو ہماری فانی زندگی ہے نا، تھوڑی سی، جو زیادہ سے زیادہ 100 سوا 100 سال کی ہو جائے گی، یہ زندگی بھی کامیاب، خوشگوار، خوشحال بن سکتی ہے تو کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف اور صرف اسلام سے ہی بن سکتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ پروردگار کی ان گنت بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ صرف نعمت، بڑی نعمت ہی نہیں،
بڑی نعمت ہی نہیں، اللہ کی زمین پر انسانوں کے پاس سب سے بڑی قوت بھی اسلام ہی ہے۔ اس سے بڑی طاقت اور قوت دنیا میں نہ ایٹم بم ہے، نہ ہائیڈروجن بم ہے، نہ ساری دنیا کے لوگ متحد ہو جائیں وہ بھی اس سے بڑی قوت اور طاقت نہیں بن سکتے جتنی بڑی طاقت کیا چیز ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزوری نہیں دکھانی، غم نہیں کرنا، اس دھرتی پر کائنات میں تم ہی وہ قوم ہو جو دنیا کی تمام قوموں پر غالب آنے والی ہو، جن پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے محترم بھائیو، کمزور غالب آتا ہے دنیا پر یا طاقتور؟ کمزور تو غالب نہیں آتا، کون آتا ہے غالب؟ طاقتور، جس کے پاس طاقت ہوگی۔ تو تم غالب آنے والے ہو، کیا مطلب ہے؟ جو طاقت تمہارے پاس ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، ساری دنیا کے کافر، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے کمیونسٹ ہیں، چاہے بدھ مت ہیں، کوئی بھی کافر ہے دنیا کا، کسی کافر کو یہ برداشت اور گوارا نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے انسان وہ اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ان کی زندگیاں اسلام کے سانچے میں ڈل جائیں، وہ اسلام کو عملاً اختیار کر لیں، یہ دنیا کے کسی کافر کو برداشت نہیں ہے۔ یہ بات میرے منہ کی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ صرف چند آیتوں کا اشارہ ہی کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ساری دنیا میں بسنے والے اہل کتاب، یہ اہل کتاب کی بات ہے، یہود و نصارہ کی بات ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بھجا ڈالیں، اسلام کو دنیا میں ختم کر دیں، اسلام لوگوں کے پاس نہ رہے۔ یہ مشن ہے یہود و نصارہ کا، میں نے نہیں بیان کیا، یہ آسمانوں والے رب قرآن میں لکھ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین، جتنی بھی مشرک قومیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے مجوسی ہیں، چاہے کوئی دنیا کی مشرک قوم ہے، سب کے سب ان کا مشن بھی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، مسلمانوں یہ مشرکین ہمیشہ تمہارے خلاف نبرد آزما رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے ہی رہیں گے، جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہیں دیتے، ہٹا نہیں دیتے، تمہیں دین سے نکال نہیں دیتے، اس وقت تک ان کی جنگ تمہارے خلاف بند نہیں ہوگی۔ تم لڑو یا نہ لڑو، انہوں نے تمہارے خلاف لڑنا ہی لڑنا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لفظ میرے نہیں، ہمیشہ یہ مشرک تمہارے خلاف لڑتے ہی رہیں گے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ تم لڑو گے تو پھر لڑیں گے، وہ لڑتے ہی رہیں گے۔ ان کے لڑنے کا مشن کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ یردوکم عن دینکم، تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا۔ اور یہی مشن جو اہل کتاب کا، جو مشرکین کا، یہی دنیا کے ہر کافر کا مشن ہے، ہر کافر کا۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست
نہ بنانا۔ اگلی آیت میں فرمایا کون ہے میرے دشمن اور تمہارے دشمن؟ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون وودوا لو تکفرون۔ میرے دشمن اور تمہارے دشمن ساری زمین پر پہچان کر لو ان کی، وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ بھی تمہارے خلاف چلتے ہیں، جن کی زبانیں بھی تمہارے خلاف چلتی ہیں، اور ان کا مشن کیا ہے؟ ودو لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں تم سارے کیا ہو جاؤ؟ کافر ہو جاؤ۔ اور جتنے دنیا میں منافقین ہیں، جتنے منافقین ہیں دنیا میں، ان کا بھی یہی مشن ہے۔ پروردگار نے کہا اللہ اکبر فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ آگے فرمایا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، وہ چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہیں تم بھی اسلام کی بنیاد پر ان سے دنیا میں فوقیت نہ رکھو، تم بھی ان جیسے کافر ہو جاؤ۔ ان کا بھی یہی مشن ہے۔ اسلام تمہارے پاس انہیں بھی برداشت اور گوارا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات کسی مفکر کی تو نہیں نا میں نے سنائی، اس سے سچی بات کائنات میں کسی کی ہو سکتی ہے؟ یہ رب العالمین کی بات ہے، اور یہ ہماری انسانی فطرت ہے۔ توجہ رکھنا میری طرف، اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے میرے بھائیوں۔ جو چیز انسانوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا، اس چیز کے چھن جانے کا خطرہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ فطرت ہے یہ انسان کی۔ آپ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو دنیاوی زندگی میں آپ کی ضرورتوں سے زائد کروڑوں روپے پروردگار آپ سب کو آپ کی ضرورتوں سے زائد عطا کر دے۔ آمین کہہ دو نا یار۔ بری شے نہیں ہے یہ نا، میں بری دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس سے آپ جنت خرید سکتے ہیں، یہ رب کا فضل ہے، دولت، یہ کوئی بری شے نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو دی تھی رب نے کہ نہیں دی تھی؟ اللہ کے نبی نے جب مانگا کتنا کچھ دیا؟ 5 کلو صرف سونا تھا جو اللہ کے نبی کے سامنے ان کی جھولی میں لا کے ڈالا۔ 5 کلو 29 کلو چاندی تھی جو امام الانبیاء کی جھولی میں لا کے ڈالی، اور سینکڑوں سامان کے لدے ہوئے اونٹ تھے، سینکڑوں جو لا کے پیش کیے۔ جنت خریدی کہ نہیں؟ نہ ہوتے یہ پیسے تو جنت ملنی تھی اس طرح اتنی آسانی سے۔ اس لیے میں نے کہا کروڑوں روپے اللہ آپ کو دے دے، اچھا آپ کو مل جائیں، رب دے سکتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے رب کے لیے؟ دے سکتا ہے۔ آپ کو رب کروڑوں روپیہ دے دے، آپ مسجد سے جاتے ہوئے وہ باہر چوک میں رکھ کے گھر چلے جائیں گے؟ دروازے کے باہر رکھ کر گھر کے اندر جا کے سو جائیں گے؟ گھر کے صحن میں رکھ کے اندر باہر دروازے کی کنڈی لگا کے صحن میں رکھ کے اندر کمرے میں جا کے سو جائیں گے؟ نہیں سوئیں گے۔ چلو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے گہری نیند سو جائیں گے؟ وہ 10 کروڑ روپے کی دتھیاں ہیں آپ کے تکیے کے نیچے اور آپ سو جائیں، ہو جائے گا ایسے؟ نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے؟ گھر کے کسی ایسے کمرے کو ڈھونڈیں گے جو سب سے پیچھے اور سب سے مشکل ہو جس کمرے میں جانا، اور وہاں پڑی ہوئی سیف کا کوئی ایسا خانہ دیکھیں گے جس میں کسی چور کا تصور بھی جلد کیے نہ جا سکتا ہو۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس خانے میں رکھیں گے، اس کو لاک کریں گے، پھر اس سے بڑے دروازے کو لاک کریں گے، پھر اس سے بڑے دروازے کو لاک کریں گے،
پھر تینوں دروازوں کو لاک کر کے اس سیف کے وہ چابیاں بھی اپنے خیال میں ہم گم کر دیں گے، ایسی جگہ پر رکھیں گے کہ جلدی کیے کوئی وہاں تک پہنچ بھی نہ سکے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد دیانتداری سے بتائیں، سکون کی نیند آ جائے گی نا؟ ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں آئے گی، کسی کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہے گا، اتنی قیمتی دولت میرے پاس موجود ہے، رب نے مجھے دی ہے، کوئی چھت پھلانگ کر نہ آ جائے، کوئی سن لگا کے نہ آ جائے۔ کئی مرتبہ رات کو اٹھ کے دیکھے گا کوئی آ تو نہیں رہا ادھر ادھر، چین نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا میرے بھائیوں۔ اور یہ جو میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ غلط نہیں ہے، ایسے کرنا، ایسے کرنا کوئی غلط شے ہے ہی نہیں۔ یہ دولت ہے اللہ نے چوروں ڈاکوؤں کو لوٹانے کے لیے، گلیوں بازاروں میں گٹروں میں بہانے کے لیے، تندور میں جلانے کے لیے نہیں دی۔ حفاظت کرنی فرض ہے مسلمان پر، اللہ کی نعمت ہے، نعمتوں کو مسلمان ضائع نہیں کرتا۔ غلط نہیں ہے یہاں تک حفاظت کرنا، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ پیسے میرے بھائیوں، یہ پیسے جن کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں، اتنی فکر ہوتی ہے جن کی بندے کے پاس آ جائیں تو ہے تو آخر ہاتھوں کی میل کچیلی، ہاتھوں کی میل کچیل ہے کہ نہیں؟ اور آخرت کے مقابلے میں ان سارے پیسوں کی قیمت کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کہا اگر دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اگر پروردگار کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی نا، پروردگار دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ ان سارے ساز و سامان کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کتنی فکر ہے، کتنی کوشش ہے، کتنی بھاگ دوڑ ہے، کتنا ذہنی دباؤ ہے ہم پر کہ اس کی ہم نے حفاظت کرنی۔ اور ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے اگر اللہ نے مقدر میں نقصان لکھ دیا ہوا نا پہلے سے، تو اتنی حفاظت کرنے کے باوجود بھی نقصان ہو جانا ہے۔ اور اگر رب نے نہیں نہ لکھا تو اللہ کی قسم اس حفاظت کے باوجود ایک ٹیڑی پیسہ بھی کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے نا ہمارا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان یہ مچھر کے پر سے بھی حقیر چیز کی حفاظت میں آخری حد تک جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت جو کسی ہندو کے پاس نہیں، سکھ کے پاس نہیں، کسی عیسائی یہودی کے پاس نہیں، کسی کمیونسٹ بدھ مت مجوسی کے پاس نہیں، قسم اللہ کی مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہم اس کی حفاظت سرے سے کرتے ہی نہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ہم اجاڑ ضائع اور برباد کرتے پھر رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، آپ کی نہیں بات کر رہا، میں ساری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اسلام کو رب کی اس نعمت کو جو واحد نعمت ہے جو دنیا اور اخروی زندگی کو سنوار سکتی ہے انسانوں کی، ہم نے اس کو اللہ کی قسم یہ پیسوں کے بھی برابر نہیں سمجھا، پیسوں سے بھی گھٹیا سمجھا ہے، کم تر سمجھا ہوا ہے۔ کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسے ضائع کر رہے ہیں ہم نعمت کو؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ اشارہ ہی کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے نا، تھوڑا سا پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتا ہے، تو ہم سب میں بھی ان میں ہوں، سب ہیں، ناراض نہیں ہونا، ہم سب کیا کرتے ہیں؟ بچہ اگر ہو ہوشیار، ذہین، پروردگار کی خدا داد صلاحیتوں کا مالک، پیدا کرتا ہے نا رب، ایسے لوگ صلاحیتیں دے کر پیدا کرتا ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سب ہی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی نہیں، کیا کرتے ہیں؟
کسی مشنری سکول کے اندر داخل کروائیں گے، عام سکول میں نہیں، کس سکول میں؟ مشنری سکول میں، جن کا مشن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسلام سے بیزار کرنا ہے۔ جن کا مشن کیا کرنا ہے؟ اسلام سے بیزار کرنا ہے۔ داڑھی سے وہ متنفر کریں گے، پردے سے ہماری بچیوں کو وہ متنفر کریں گے، مسجد سے مدرسے سے وہ کیا کریں گے؟ متنفر کریں گے، اور بتائیں گے یہ ہمارے بچوں کو کہ تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ، تمہاری مہنگائی کا راز، تمہاری ذلت اور پستی کا راز وہ اسلام ہے، دین ہے۔ کیا ہے؟ دین ہے۔ قسم اللہ کی یہ سبق پڑھائیں گے وہ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جتنا ایلیٹ طبقہ ہے جو آپ کے گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہے، کسی کو پھول کر دیکھو، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں بہتان نہیں باندھتا، ان میں سے 70% یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری تباہی بربادی اور ہماری ذلت مہنگائی اس کا سبب بھی دین ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دین ہے۔ دین نہ ہوتا تو جس طرح جاپان نے ترقی کیا ہم بھی ترقی کرتے۔ ان کے پاس کون سا دین ہے؟ وہ ترقی کر گئے بغیر دین کے، تو ہم دین کو لیے پھرتے ہیں۔ اس دین نے ہمیں ترقی کرنے نہیں دی۔ ان سکولوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، اور وہ اللہ نے اس کو خدا داد صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا، بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ انہوں نے اللہ اکبر اس کو اسلام سے بیزار کر دیا، اسلام سے دور کر دیا۔ اب کیفیت کیا ہے اس کی؟ کیفیت کیا ہے؟ باہر جا کے دیکھیں، یہ گورنمنٹ کے اداروں میں چلے جائیں، گورنمنٹ کے اداروں میں چلے جائیں، آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو بڑے بڑے CSS مقابلے کا امتحان پاس کر کے جو ہے نا وہ افسریاں کرنے والے لوگ، کعبے کے رب کی قسم ہے 70% ایسے ملیں گے جن کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، ترجمہ نہیں، قرآن کا شعور اور سمجھ نہیں، قسم اللہ کی ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، صحیح ناظرہ نہیں جانتے۔ اور کیسے ملیں گے؟ جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا اور نماز کے طریقے کا سرے سے پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ پریپ سے لے کر CSS کے امتحان تک یہ ساری چیزیں کسی نصاب کے اندر تھی نہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی پڑھانے کی ہمیں اپنے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو تھی نہیں یہ نصاب میں کہیں، اور مسیح سے ان کو متنفر کر دیا، مسجد میں وہ آتے نہیں تھے، مولوی صاحب سے اس کو متنفر کر دیا کہ یہ مولوی تو یہ 1400 سالہ پرانا فرسودہ نظام لیے پھرتے ہیں، یہ ترقی یافتہ دور میں نہیں چلتا، وہ ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ قصور کن کا ہے؟ قصور کن کا ہے میرے بھائیو؟ ہوگا امریکہ کا، اسرائیل کا، ہندوستان کا، یورپ کا، یہودیوں کا، ان کا بھی ہوگا، لیکن ان سے بڑا قصور میرا اور آپ کا ہے۔ ان سے بڑا قصور کن کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی اللہ کی قسم نہیں بات کر رہا، میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے دین کے سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اپنی اولاد میں سے کون سے بچے رکھے ہوتے ہیں؟ جو سکول سے بگوڑے ہوں، جو سکول سے بگوڑے ہوں، جن کو کئی سکولوں میں بدل کے داخل کروایا ہے، ان کا پروردگار کی طرف سے دماغی موٹا ہے، پڑھنے کے قابل ہے ہی نہیں، وہ شکایتیں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں، ان کو کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے ان کو کہاں بھیج دو؟ مدرسے میں بھیج دو۔ سوچ کے ہے پیچھے اسلام یہ کوئی مفید شے، اسلام کوئی رب کی بڑی نعمت نہیں ہے۔ اگر اسلام کی قدر کا، قیمت کا
ہمارے مسلمانوں کو علم ہوتا، پتہ ہوتا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم یہ وزارتیں صدارتیں کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی فیکٹریاں، کارخانے، یہ بینک بیلنس کعبے کے رب کی قسم ایک ٹکے کی حیثیت نہیں رکھتے اسلام کی قیمت کے مقابلے میں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو دین سکھاتے، قرآن سکھاتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھاتے، ہم اللہ کی وحی کے ان کو عالم اور دائی بناتے۔ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ اچھا میں یہ نہیں کہتا ہم نے نہیں سمجھا، اللہ جانتا ہے ہمارے ممبر و محراب کے وارثوں نے بھی، ناراض نہیں ہونا، ممبر و محراب کے وارثوں نے بھی نہیں سمجھا، ان کے ہاں قدر ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، مجھے ممبر و محراب کے وارثوں کی اولادوں میں سے دکھائیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ کے نقش قدم پر حقیقی معنوں میں دین کے دائی، علمبردار، عالم بن کر کھڑے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ عالم فوت ہو جاتے ہیں، پیچھے پورے خاندان میں کوئی موجود ہوتا ہی نہیں، بچوں میں نہیں ہوتا کوئی، الا ماشاءاللہ کوئی 1000 میں سے ایک مل جائے گا آپ کو، ورنہ سارے فارغ ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اس میں قصور ہے ہمارا، اور ہم نے جو مال رب کے دین کو دیا، وہ بھی جو سب سے ردی مال تھا نا ہمارے معاشرے میں، وہ دیا، نبینے اٹھا کے دے دیے، اس کو کیا بنا دو مولوی صاحب؟ حافظ بنا دو۔ یا جس کو پولیو کا حملہ ہو گیا تھا وہ دے دیا، اس کا بازو مڑ گیا، ٹانگ مڑ گئی ہے، یہ کسی افسری کے قابل نہیں، اس کو کہاں بھیج دو؟ مدرسے میں بھیج دو۔ یا ناراض نہیں ہونا، اللہ جانتا ہے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میں، یا وہ بچے مدرسے میں آتے ہیں جن کے ماں باپ حرام کمانا بھی نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو کھلانا بھی نہیں چاہتے، لیکن حلال سے ان کے بچوں کا پیٹ پلتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو مشکل میں ہیں، چلو بچے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، وہاں صدقے کا مال آتا ہے، وہ کھا کر پل جائیں گے۔ یا یہ لوگ آتے ہیں۔ ہم نے اسلام کی میرے بھائیوں کوئی قدر کی نہیں، جانی بھی نہیں آج تک، اس لیے نہیں کی اور نہیں جانی کہ ہمیں یہ اسلام گھر میں بیٹھے بٹھائے مفت میں مل گئے۔ پوچھیں اس اسلام کی قدر بلال رضی اللہ عنہ سے، پوچھیں سمیہ رضی اللہ عنہ سے، پوچھیں اس دین کی قدر عمار بن یاسر ان کے خاندان سے، پوچھیں صدیق اکبر سے رضی اللہ عنہ۔ اسلام کیا نعمت ہے پروردگار کی دنیا میں، اور ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں قصور ہمارا بھی ہے، اور قصور ممبر و محراب کے وارثوں کا بھی کوئی کم نہیں ہے۔ ممبر و محراب کے وارثوں کا قصور بھی کوئی کم نہیں ہے۔ تربیت ہماری کس نے کرنی تھی؟ اس رستے پر ہمیں کس نے چلانا تھا؟ کس نے اصلاح کرنی تھی؟ معاشرے کے بگڑے ہوئے فساد کو درست کس نے کرنا تھا؟ اہل علم نے کرنا تھا، جن کو اللہ نے یہ بصیرت عطا کی ہے، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ذمہ داری، یہ فریضہ ان کا تھا کہ ایک ایک فرد تک، ایک ایک گھر تک وہ اسلام کی اہمیت کو ایک ایک بندے کے ذہن کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ اسلام کی اہمیت کو سمجھ جائیں، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ خام خیالی ہے، لوگ مانتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے ابھی چند دن پہلے رائے ونڈ کے اندر اجتماع ہوا ہے، سڑکیں ٹریفک سے بھری ہوئی تھی، پورا لاہور۔ آپ موٹر وے پہ چلتے نا، موٹر وے پہ پشاور سے لے کے لاہور تک آپ کو جگہ نہیں ملنی تھی موٹر وے پہ، اتنی ٹریفک ہے۔
وہ لوگ مانے ہیں کہ نہیں؟ اپنا کاروبار چھوڑا انہوں نے، اپنی ساری مصروفیتیں ترک کی، اپنی نوکریاں ملازمتیں چھوڑی، آئے وہ کس لیے آئے؟ بزرگوں کے اقوال سننے کے لیے، حکایتیں سننے کے لیے، قصے کہانیاں سننے کے لیے۔ پیدا کرنے والے کی قسم، جن بزرگوں کے اقوال کو بیان کرنے میں کوئی دین کی خدمت، کوئی اسلام کا فائدہ نہیں، کوئی دین کی خدمت نہیں۔ ہمارے پاس تو آسمانوں والے رب کا سچا سچا خالص نبوی عطا کیا ہوا دین موجود ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس بزرگوں کے اقوال ہیں، حکایتیں ہیں، میرے بھائیوں کیا انہوں نے لوگوں کو تیار کیا کہ نہیں کیا؟ لوگ تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیسے تیار ہو گئے؟ یہ باہر سے آ کر کسی نے تیار نہیں کیا، انہوں نے تیار کیے، ان کے چند لوگوں نے تیار کیے۔ صرف وہی کیوں تیار کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں تیار کر سکتے؟ ہمارے اندر کون سی کمی ہے؟ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو کم ہے، جو ناقص ہے؟ ان سے اچھا دین ہے، ان سے اچھا منہج ہے، ان سے صاف ستھری، اللہ کی قسم ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، لیکن قصور ہمارا ہے۔ قصور کن کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ہم نے، میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، علماء کرام بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، میں سب کی اللہ کے فضل سے عزت کرتا ہوں، ہم نے دین کو جس طرح پہنچانا چاہیے تھا لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ جس طرح پہنچانا چاہیے تھا، میں بھی شامل ہوں آپ میں، میں بھی اللہ کی قسم مانتا ہوں جس طرح پہنچانے کا حق تھا میں تو آج تک نہیں پہنچا سکا، نہیں حق ادا ہو سکا، نہیں کر سکا، کرنا چاہیے تھا مجھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ پیارے پیغمبر کیا کرتے تھے؟ مارے مارے پھرتے تھے مکے کی گلیوں میں، پھرتے تھے کہ نہیں مارے مارے؟ ہیں کیا لینے کے لیے؟ ووٹ لینے کے لیے نہیں، نوٹ لینے کے لیے نہیں، ہاں کوئی تنخواہ لینے کے لیے، کوئی نمبرداری سرداری حاصل کرنے کے لیے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، مارے مارے پھر رہے ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مارے مارے پھر رہے ہیں، نہ ان کو سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ دوپہر دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، آپ کو صحیح بخاری سے حدیث ملیں گی، عشاء کے بعد بھی لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، آدھی رات کو اٹھے ہیں وہاں بھی نصیحت کر رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے تہجد کے ٹائم اٹھے ہیں وہاں لوگ ملے ہیں ان کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، کسی کی بیمار پرسی کرنے جا رہے ہیں رستے میں دیکھا لوگ اکٹھے ہیں ان کو نصیحت کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، منڈیوں میں جا رہے ہیں، میلوں میں جا رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور ہم اس نبی کے امتی، اس نبی کے وارث، اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے منہج اور عقیدے کے حامل، اللہ کی قسم سب سے بڑے حامل، ہماری کیفیت یہ ہے، ہم کہتے ہیں جو میری مسجد میں آ جائے بس ٹھیک ہے، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ میں بازار میں جا کے نصیحت کرتا پھروں، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یہ جو میں لوگوں کے منڈیوں میں میلوں میں جاؤں، میں جناب پارکوں میں جاؤں، میں تماشوں کے جو ہے نا مجمعوں میں جا کر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سناؤں، میں نے ٹھیکہ لیا ہو کوئی؟ وہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں؟ امام الانبیاء کو پتہ چلتا تھا نا میرے بھائیوں کہ فلاں علاقے کا چودھری ہے، فلاں علاقے کا بڑا ہے، نمبردار ہے، فلاں خاندان کا بڑا آ رہا ہے، اس کو اگر اللہ کے دین کی سمجھ آ گئی تو اللہ کا دین آسانی سے اس علاقے کے اندر پھیل سکتا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی منتیں کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، جہنم سے بچ جاؤ۔ فکر آپ کو اتنی فکر تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ جہنم میں جا رہے ہیں، اتنی فکر تھی، اس فکر میں اپنے نہ آرام کی پرواہ، نہ چین کی پرواہ، نہ سکون کی پرواہ،
قرآن میں اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو بھگا بھگا کے ہلاک کر ڈالو گے۔ نہ کھپاؤ اتنا، آپ جو چاہتے ہیں نا، آپ کی خواہش ہے سارے کلمہ پڑھ لیں، سارے مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ ان استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیہم بآیۃ، جا کوئی آسمان سے سیڑھی لگا کے چڑھ کے لا کے ان کو نشانی دکھا دے۔ اتنا آپ مارے مارے پھر رہے ہیں، اتنی فکر ہے۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، ہم سب نبی کے امتی ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو فکر ہے کہ میرے خاندان کے لوگ وہ شرک پر مر رہے ہیں، وہ بدعات اور خرافات میں مر رہے ہیں، میرے خاندان کے لوگ وہ بے نماز مرتے جا رہے ہیں، میں نے ان کو جہنم سے بچانا ہے، میں نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ کہ ہمیں فکر ہوئی کبھی؟ محلے والوں کی، رشتہ داروں کی، خاندان والوں کی، اور جہاں تک میرا حلقہ اثر ہے چلو وہاں تک میں نے لوگوں کو اتنی فکر سے جہنم سے بچانے کی خلوص دل سے کبھی کوشش کی، پیچھا کیا لوگوں کا؟ آپ کو تو گالیاں بھی سننی پڑتی تھی، تانے بھی سننا پڑتے تھے، پتھر بھی کھانے پڑتے تھے، ملامتیں بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ باز ہی نہیں آتے تھے، اس کے باوجود اپنی جان کو گلائے جا رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہم جن کو آسمانوں والے رب نے اپنے نبی کے حقیقی وارث اللہ کی قسم بننے کا شرف دیا ہے، یہ رب کا ہم پر انعام ہے، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ شرف دیا، ہم نبی کے حقیقی وارث ہیں۔ نبی کے حقیقی وارث نہیں ہے نا، جن کا دینی شرک ہے، خرافات ہیں، بدعات ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ابو جہل، ابو لہب، عتبے اور شیبے سے بھی 1000 گنا گندا، نجس، پلید، شرک جن کی دعوت ہے، وہ دیکھیں کتنی محنت کرتے پھر رہے ہیں، کتنے لوگ انہوں نے ساتھ گانٹ لیے، کتنے جمع کر لیے اپنے ساتھ۔ جب چاہتے ہیں سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں حکومت کو بلیک میل کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گولی مار کے مار دیتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ توحید ہے، سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، نبی کے وارث ہیں وہ۔ وہ کام کر رہے ہیں، وہ امت کو، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اور ہم صرف مسجد کی حد تک محدود ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے پروردگار کے۔ جو ان کا کام ہے، جو ڈیوٹی رب نے ان کی لگائی ہے، وہ کوئی چھوٹی ڈیوٹی اور چھوٹا کام نہیں ہو سکتا۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں، اکثر کہتا ہوں میں اپنے پروگراموں میں، دنیا کا، میرے محترم معزز علماء بیٹھے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام یہ دعوت ہے۔ اس سے مشکل کام دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ قسم ہے اللہ کی، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے مشکل نہیں ہے، وہ اس سے آسان ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس دور میں دعوت کے کام سے آسان ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ عظمتوں والے تھے، سب سے زیادہ حوصلوں والے تھے، پروردگار نے یہ کام ان کے ذمہ لگایا تھا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ اس راستے میں قدم قدم پر کانٹے بکھرے پڑے ہیں، قسم اللہ کی، اس راستے میں قدم قدم پر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اس راستے میں بڑے بڑے طوفان ہیں۔ یہ راستہ، دعوت کا راستہ سب سے مشکل ترین راستہ ہے۔ یہ کام سارے کاموں سے مشکل ہے، لیکن
لیکن میرے بھائیوں، جن لوگوں نے یہ کام کرنے کے لیے عزم کر لیا، اللہ نے ان کے لیے مشکل رہنے نہیں دیا، ان کے لیے آسان بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہاں، انہوں نے کر کے دکھایا کام کہ نہیں کیا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی دعوت پیش کی کہ نہیں؟ ایک علاقے میں کی، ساری دنیا میں اللہ کی قسم ساری دنیا میں اسلام جو مسخ ہو چکا تھا، جو مٹ چکا تھا، جس اسلام کو لوگ فراموش کر گئے تھے، جس کو بھول چکے تھے، دوبارہ سے نئے سرے سے اسلام کا تعارف کروا دیا، پوری دنیا کو کروا دیا، کھڑا کر دیا اسلام پر۔ جتنے فتنے، جتنے امتحانات، جتنے حملے اسلام کے خلاف ہو رہے تھے، سب کا مقابلہ کیا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے نبی کے مشن کو، منہج کو اپنا کر کیا اللہ کی صحیح توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ میرے محترم بھائیوں، وہ توحید تو ہمارے پاس ہے، وہ خالص توحید ہمارے پاس ہے، دنیا میں کسی اور کے پاس، اس کے وارث ہم ہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی ہے، ہم نے کیا کی ہے؟ کوتاہی کی ہے۔ آج ساری دنیا کا کفر، آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا چیز ہے؟ سب سے بڑا ٹارگٹ اللہ کی قسم پاکستان ہے۔ دنیا کفر کا سب سے بڑا ٹارگٹ کون ہے؟ پاکستان ہے۔ اور پاکستان سب سے بڑا ٹارگٹ کیوں ہے؟ پاکستان سب سے بڑا ٹارگٹ کعبے کے رب کی قسم اس لیے ہے کہ یہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا جو اصلی اور حقیقی کام دنیا میں ہونا چاہیے، اس کا عمل یہاں پر پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے، موجود ہے، اس لیے وہ سب سے بڑا دنیا کا ٹارگٹ ہے یہ اسلام۔ اور وہ عمل کیا ہے بھلا؟ وہ عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ عمل کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ موٹی سی بات کروں گا، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے کہ نہیں؟ اخلاق اچھا تھا رسول اللہ کا کہ نہیں؟ اچھا تھا؟ اچھا نہیں تھا؟ قسم اللہ کی بہت اچھا تھا۔ اس جیسے اخلاق والا دائی نہ آسمان نے دیکھا ہے نہ زمین دیکھے گی کبھی۔ 13 سال مارے کھائی ہیں، تانے سنے ہیں، کسی کے خلاف نہ زبان چلائی ہے نہ ہاتھ اٹھایا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لینے کا سوچا بھی نہیں، لینا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں کہ میں بدلہ لوں گا ان سے۔ ہر شے برداشت کی ہے، اس کے باوجود دعوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو آپ کے ساتھی بنے انہوں نے بھی دعوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کلمہ وہ پڑھتے تھے، دعوت کا کام وہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت وہ کرتے تھے، مسجد حرام چلاتے تھے کہ نہیں؟ مسجد حرام کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ چلتا تھا کہ نہیں؟ چلتا تھا، محمدی مدرسہ چلتا تھا مسجد حرام میں، بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، عمرے ہوتے تھے، حج ہوتے تھے۔ فرض نہیں تھا حج اسلام میں، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے۔ یہ حج فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی مکے میں تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آتے تھے حج کرنے کے لیے، جن کے پاس آپ جاتے تھے وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، حج ہوتے تھے۔ اچھا پھر غور کریں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی، ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے
5 نمازیں بھی مکہ مکرمہ میں شروع ہو گئیں۔ دیانتداری سے بتانا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا کلمہ ہم سے اچھا ہے، ان کی تلاوت ہم سے اچھی، ان کی دعوت ہم سے اچھی، ان کا اعتکاف، ان کا عمرہ، ان کا حج، ان کا طواف ہم سے اچھے، ان کا اخلاق ہم سے اچھا۔ 13 سال جان کھپا ماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا مکے میں اسلام غالب آ گیا؟ اسلام پھیل گیا؟ غالب آ گیا اسلام؟ باقی سارے کام تو ہو رہے ہیں نا۔ اسلام کی یہ کیفیت ہو گئی 13 سال بعد کہ مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو گئے، چھوڑ دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا، بیت اللہ کو چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ کر چلے گئے۔ جب پھر پیچھا نہیں نہ چھوڑا اللہ کے دشمنوں نے، تو پروردگار نے جو اسلام کے غلبے کا حقیقی راستہ تھا، جو دعوت کو پھیلانے کا اصل راستہ تھا، جس سے دعوت کے اندر تاثیر پیدا ہوتی تھی، جو مؤثر ترین دعوت کا راستہ تھا، پروردگار نے وہ نازل کر دیا اپنے نبی پر۔ وہ راستہ کیا تھا؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد شروع ہوا، بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، خیبر ہوئی، مکہ فتح ہو گیا۔ صرف مکہ فتح نہیں ہوا، اور میرے محترم بھائیوں، حجاز سارا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، عرب سارا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کیسر و کسریٰ کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ساری دنیا کی حکومت مسلمانوں کو عطا کر دی۔ کی کہ نہیں کی؟ ہاں، کس وجہ سے ہوئی یہ سارا کچھ کیوں ملا مسلمانوں کو؟ غور کرنا، جب تک پھر غور کرنا توجہ سے، جب تک کلمے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، حج عمرے کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکاتوں کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، جلسے کانفرنس کے ساتھ، جب تک جہاد فی سبیل اللہ نہیں لگتا، مکے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اسلام غالب نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کی محنت، صحابہ کی محنت، ہم سے سارے اعمال اچھے، اسلام نہیں غالب آیا۔ جب جہاد ہوا تو پھر اسلام، جب اسلام غالب آیا تو اللہ نے آزادی بھی دی، خوشحالی بھی دی، عزت بھی دی، کامیابی بھی دی، خلافت بھی دی، اور جنت کے وارث بننے کا اعلان بھی کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ آج ساری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان، 57 کے لگ بھگ مسلمانوں کی حکومتیں، اسلام سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی پاور۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ کے خاکے بنے، اسلام مسخ ہو، قرآن چلے، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹیں، مسلمانوں پر لوہے بارود آگ کی بارش برسے، مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے ان کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں، اقتصادی گھیروں میں ان کو گھیر کر قحط کی حالت ان پر مسلط کرنے کے لیے زور لگایا جائے، اور مسلمان کچھ کرنے کے قابل نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ 1.5 ارب مسلمان یار، 57 حکومتیں، علماء بھی موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، جلسے موجود ہیں، کانفرنسیں موجود ہیں، خطبے موجود ہیں، دروس موجود ہیں، تبلیغ موجود ہے، ہر شے موجود ہے، لیکن دن بدن اسلام ہمارے معاشرے سے کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں؟ کم ہو رہا ہے۔ ہماری دعوتوں میں اثر کیوں نہیں؟ ہماری مساجد اور مدارس نے جو نتائج دینے تھے وہ نتائج ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ کن سے ہوئی ہے؟ ہم سے، مسلمانوں سے ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی اس کوتاہی کو تسلیم کرنا چاہیے۔
ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، واقعتاً ہوئی ہے، مانتے ہیں۔ اور دیکھ لیں میرے بھائیوں، جو اس کوتاہی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ساری دنیا کفر ان پر فوکس کیے ہوئے، ساری دنیا کفر کا ٹارگٹ اور نشانہ وہ لوگ ہیں۔ پاکستان اسی لیے ہے، ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان متعون ان کی وجہ سے ہے۔ اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس وہ کہتے ہیں اسلام اللہ کی زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا، ایک ایک بندے کو اسلام کے تابع ہونا چاہیے اور ایک ایک بندے کو اللہ کے دین کے تابع کرنے کا راستہ، وہ باقی ساری اعمال جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کو تیز کرنا ہے، جاری کرنا اور چلانا ہے۔ نہیں چلے گا تو یہی کیفیت جو آج ہے اور دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، یہ بڑھتی جائے گی، یہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس یہ امانت ہے دین، کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے مسجد بنا دی، مسجد میں عالم امام خطیب رکھ لیا، اب اسلام کا سارا کچھ کرنا اس کی ذمہ داری اور اس کا فریضہ بن گیا ہے۔ اب ہم سب کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے۔ قسم ہے اللہ کی نہیں، یہ ٹھیک ہے، علماء کی ذمہ داری کچھ بڑی ہے، علماء کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے، بڑی ہے، جتنا ان کے پاس زیادہ علم ہے اتنی ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اور زیادہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ کی قسم اس ذمہ داری سے بری قرار نہیں دے سکتے۔ جس طرح علماء پر فرض ہے کہ وہ مسجدوں سے نکلیں، لوگوں کے خاندانوں کے بڑوں کو نشانہ بنائیں، ٹارگٹ کریں، چودھریوں کے پاس جائیں، ان کو اسلام میں لا کر کھڑا کریں، دن رات ایک کریں، دروازوں پر جائیں، گلیوں میں جائیں، مارکیٹوں بازاروں میں جائیں، لوگوں تک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ اس طرح جتنا کو میرے پاس علم ہے، ایک بات میں جانتا ہوں، دو باتیں میں جانتا ہوں، عالم نہیں ہوں، تین باتیں جانتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ ایک بات، وہ دو باتیں، وہ تین باتیں مجھ پر بھی فرض ہے، جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں سارے لوگوں کو سناؤں اور پہنچاؤں سب تک۔ ہم علماء کی ڈیوٹی لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں، فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے صرف یہ، میری اور آپ کی کیوں نہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی ایک بات بھی آتی نہیں؟ اگر آتی ہے تو ہمارے رب نے تو ہمیں حکم دیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ امام الانبیاء نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، پیارے پیغمبر نے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو ادھر موجود ہے وہ ان باتوں کو وہاں تک پہنچائیں جو آج موجود نہیں ہے۔ سب پر لازم ہے، حکم دے رہے ہیں محمد رسول، اور جس چیز کا اللہ کے نبی حکم دے دے وہ کام کرنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی محترم اللہ اکبر عبدالعزیز مدنی صاحب آپ کو سنا رہے تھے، پیارے پیغمبر کی حدیث نہیں پڑھی، انہوں نے ترجمہ سنا رہے تھے کہ جو تم میں سے اللہ کی نافرمانی کو، گناہ کو، برائی کے کام کو، نبی کی مخالفت کو، اسلام کے خلاف چلنے کے عمل کو مسلمانوں میں دیکھے، اس کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے۔ زبان سے نہیں روک سکتا، دل سے برا جانے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل سے برا جاننا کیا ہے؟ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ برائی کو، گناہ کو، نافرمانی کو، مخالفت کو، اسلام کے حکام کی مخالفت کو دیکھ کر دل سے بھی برا نہیں جانتا، دل سے بھی برا نہیں جانتا، تو اس کے ایمان کا درجہ کون سا ہوگا؟
اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر دل سے برا جاننا تو دور کی بات ہے، اس پر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہو، اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہو، ہاں اس پر کانے بیٹھا ہوا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی سوچ ہی نہ ہو، اس کا تصور ہی نہ ہو، بلکہ پسندیدہ ہو اس کی وہ چیز، تو پھر ایمان کا کون سا درجہ ہوگا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کے لفظ ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، جو دل سے بھی برا نہیں نہ جانتا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ ہیں، ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کبھی ہم نے ان کو پیار سے نماز کی دعوت دی ہو؟ چلو ایک مرتبہ دی ہے، 2 مرتبہ دی ہے، 10 مرتبہ دی ہے، اور مسلسل اس کو دیتے رہتے ہوں، کبھی ہوا ایسا؟ ہاں ہم تو اک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں، ان کو سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، قسم اللہ کی یہ ان کو سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں۔ ہمیں کیسے پتا چل گیا ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں؟ نوح علیہ السلام تو 950 سال لگے رہے، تھکے نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں قسم اللہ کی تھکے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کو دعوت دینے کا فائدہ، وہ تو لگے رہے۔ اور میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ کہہ دوں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، حلقہ اثر کے لوگوں کو نماز پڑھو، پھر میں نہیں آتے تو میں کہتے ہیں ان کے دلوں پر تو مہر لگی، انہوں نے تو پڑھنی نہیں۔ اچھا مسجد میں آئیں تو وہ مولوی صاحب سمجھائیں گے، مسجد میں انہوں نے آنا نہیں، مسجد میں انہوں نے، اور ہم نے ان کو لانے کی کوشش نہیں کرنی، کہنا نہیں، تو پھر دین کیسے پھیلے گا؟ یہ لوگ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ ہم اپنی ذمہ داری اور فریضہ کیسے ادا کر کے رب کے ہاں سرخرو ہوں گے؟ مجھے تو خطرہ ہے میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، مجھے خطرہ ہے، اللہ جانتا ہے، سنگین خطرہ ہے مجھے کہ کہیں ہمارا حال بنی اسرائیل کے ان لوگوں جیسا نہ ہو جائے۔ کچھ ہفتے کے دن ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑنے والے تھے، 2-4 بندے روکنے والے تھے، اور باقی تماشائی بن کے دیکھنے والے تھے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے یہ تمہیں کوئی تنخواہ دیتے ہیں؟ تم ان کے نگران اور ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے ہو دنیا میں، جانے دو ان کو، کرتے ہیں تو کرنے دو، تم نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا۔ کچھ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسی ہے۔ تو بچا کون تھا ان میں سے؟ جو روکنے والے تھے نا وہ بچے تھے۔ مجھے خطرہ ہے میرے بھائیوں کہیں ہمارا حشر بھی، ٹھیک ہے ہم شرک نہیں کرتے، ہم نماز نہیں چھوڑتے، ہم نافرمانیوں والے دوسرے بڑے بڑے جرائم ان کے مرتکب نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کبھی اپنا حق فریضہ ادا کیا ہے؟ کیا جو عذاب ان پر آئے گا میں اور آپ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیں گے؟ امام الانبیاء نے کہا ان الناس، وہ حدیث آیت ہے نا قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ مسلمانوں تمہارے معاشرے کے شرک، بدعات، خرافات، بے دینی، نافرمانی، گناہوں، بغاوت کے رستوں پر چلنے والے لوگ تم نیک لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سبب نہ بن جائیں، تمہارا نقصان نہ کر جائیں، بچا لو اپنے آپ کو پہلے اس کے وہ تمہارا نقصان کر جائیں۔ آپ 5 وقت کے نمازی، توحید کے عقیدے کے حامل ہیں، سنت پر چلنے والے، آپ کے معاشرے میں آپ کے گرد و نواح شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے، نماز سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے وہ بالکل دور ہیں، فارغ ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، ان کو بچانے روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے، تو جو عذاب ان پر آئے گا وہ آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ ان پہلے اس کے کہ بھٹکے ہوئے لوگ تمہارا نقصان کر جائیں، اپنے آپ کو بچا لو۔ کیسے بچانا ہے بھئی؟
ہر بندے نے عالم نے اپنے علم کے مطابق اور ہم سب نے اپنے اپنے علم کے مطابق جہاں تک ہمارا بس چلے گا ہم نے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہی رہنا ہے، مرتے دم تک کرتے رہنا ہے۔ صرف مسجد کے ائمہ، خطبہ، علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، قسم اللہ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، سب کے لیے حکم ہے امام الانبیاء کا، صرف علماء کو حکم نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ جب ہم اچھے کام کر رہے ہوں گے باقی لوگ غلط راہ پر چل رہے ہوں گے تو وہ ہمارا نقصان کیسے کر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب من عنده، جب اللہ کی نافرمانی کو لوگ دیکھیں گے ان کے نافرمانوں کے ہاتھوں کو نہیں پکڑیں گے، روکیں گے نہیں، تو پھر جو عذاب نافرمانوں پر آئے گا وہ نہ روکنے والوں پر بھی آ جائے گا۔ یہ ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، میری اور آپ کی ذمہ داری میرے محترم بھائیوں، اہل علم، علماء کرام، بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں پر، بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں پر، بہت مشکل کام ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو سونپا ہوا ہے، آسان نہیں ہے یہ کام، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہم نے انشاءاللہ یہ مشکل کام کرنا ہے، ہم نے یہ مشکل کام کرنا ہے، صرف مسجد تک نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، جہاں تک اللہ توفیق دے گا ایک ایک خاندان کے بڑے کو جا کر انشاءاللہ ہم نے دعوت دینی ہے، منڈیوں، بازاروں، مارکیٹوں، پارکوں، ہر جگہ پر جا کر انشاءاللہ ان تک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے، نصیحت کرنی ہے، ان کو واعظ کرنی ہے، کریں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو پوری دنیا دے جائے گی۔